بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیک گرو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ایکچولی پاورٹی ریڈیوس کرنا جو ہے اس کی ایک تو انڈرسٹینڈنگ چاہیے, دوسرا ہے کہ اس کے لیے ٹیکنیکل نو ہو جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی چاہیے. جو ملک ایک دم اوپر گئے ہیں, رائز کیے ہیں, اس کے پیچھے ریسیپی یہی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے پاورٹی کو, غربت کو ختم کیا ہے, جس سے ہیومن ریسورس, ہیومن انٹلیکٹ ان کا جو ہے وہ مین سٹریم ہوا ہے, اور پاورٹی انہوں نے پھر باقی خود ختم کی. چین کی مثال ہے, آج سے 2 ڈیکیڈ پہلے چین کتنا پیچھے تھا, اور اب کہا جاتا ہے کہ اگلے 2-3 سال میں وہ دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن جائے گا. کووڈ کے دوران اب ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی مصیبت پڑی ان کو, اور یورپ نے بھی سفر کیا. چائنا نے گین کیے اس میں, جو انہوں نے ان کی سپلائی چینز ہیں یو ایس کو, اس پہ اب چائنا کے ہی بڑی انکریس کہتے ہیں ہو گئی ہے. اور اس کی راز یہی ہے کہ انہوں نے غربت ختم کی ہے اور اپنے لوگوں کو کی اپ لفٹ کی ہے ساری. اب اس سے آگے جو سفر ہے چین کا, اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ مزید غربت ہم ختم کر کے سب کو غربت سے باہر لائیں گے. ہمارے ملک میں بھی ایک کامیاب تجربہ ہو چکا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے پوٹینشیل کو جو ان میں ہی ہوتا ہے انلیش کیا گیا اور آپٹیمائز کیا گیا, اور جن جن جگہوں پہ یہ تجربہ ہوا ہے وہاں پہ غربت ختم بھی ہوئی ہے. تو آج ہمارے ساتھ ایک اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ, ٹیک گرو ہم انہیں کہیں گے کیونکہ جنہوں نے پاورٹی میں, ان کا نام ہے شعیب سلطان صاحب. شعیب صاحب ویری وارم ویلکم. تھینک یو ویری مچ. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ بتانا تو خیر کوئی اتنا اہم نہیں ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کافی حد تک گراس روٹ. اب یہ بتائیے کہ اس کو اس سے اگلی سٹیج پہ کس طرح ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہے کیا. جی بتائیے. چائنا کا ذکر کر رہے تھے نا. جی جی. چائنا کا آپ کو پتا ہے کہ 30s میں چائنا میں فارمرز گروپ بنے تھے. جی جی. اور وہ 5 فارمر جمع ہوتے تھے اور اس طرح سے جی انہوں نے کام شروع کیا تھا. اس کے بعد جب کمیونزم آیا 49 میں, تو ماؤ نے پھر کمیونس بنائے. جی بالکل. تو بیسک جو چیز تھی وہ ریئلی گو بیک کہ یہ جو پرنسپلز ہیں پاورٹی ریڈکشن کے, غربت آپ کیسے دور کر سکتے ہیں, ان کا اوریجن کیا ہے. جی بالکل. شاید یہ سن کے تعجب ہو. یہ میں نے اپنے استاد جو میرے تھے ڈاکٹر حمید خان, آئی ڈونٹ نو آپ نے ان کا نام سنا ہے؟ میں جانتا ہوں, اورنگی پروجیکٹ والے. اورنگی تو خیر بہت بعد کی بات ہے. میں ان سے ملا تھا 1959 میں, when I was اچھا assistant commissioner in East Pakistan. اچھا اچھا اچھا. اور وہاں پر حمید خان اس وقت ایک اکیڈمی 2 بنی تھی, ایک پشاور میں ایک کومیلا میں. He was director of the Pakistan Academy for Rural Development کومیلا. ٹھیک ہے. وہاں انہوں نے یہ فیمس کومیلا پروجیکٹ جو ہے وہ 12 سال امپلیمنٹ کیا تھا. It became world famous. اور اس میں کہا انہوں نے کہ جو پرنسپلز ہیں وہ انہوں نے ان کے اپنے نہیں ہیں, that he had learned from 15 decades experience of the world. اور شروع کہاں سے ہوا تھا؟ 1849 میں جرمن تھا جس کا نام تھا رائفائزن, اور وہ تھا تو ایک میئر اچھا خاصا, لیکن وہ غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. تو he would assemble the subsistence holders, the assetless, the poor, اور ان سے کہتا تھا کہ دیکھو تمہیں 1849 میں وہ کہتا تھا ان سے کہ تمہیں you have been crushed by 3 giants. وہ 3 giants کون تھے؟ لینڈ لارڈ, منی لینڈر اینڈ دا شاپ کیپر. اچھا. اور کہتا تھا وہ کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اکیلے, انفرادی طور پر تم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم سب میں غریب سے غریب ترین میں ایک صلاحیت ہے اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے.
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صلاحیت کی نشاندہی کیسے کی جائے اور وہ وسائل کیسے پیدا کریے جائیں کہ یہ جو تمہارے اوپر سوار ہیں ان کو کیسے. So, he came up with 3 simple principles. ایک تو یہی تھا کہ individually you can never get out of poverty. So you must agree to get organized. اور organize ہو کر کے then you will be able to individually identify کہ آپ ہر ایک کا پوٹینشیل کیا ہے. آپ کے زندہ تو ہیں نا, کچھ کر تو رہے ہیں. بالکل. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کس طرح آپ بہتری لائیں کہ آپ کی مالی حالت جو ہے بہتر ہے. تو یہ کام کرنا پڑے گا آپ کے. جب آپ نے ایک دفعہ تنظیم بنا لی, لیکن سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ تنظیم جو آپ کی ہے اس میں کمیٹی ومیٹی نہیں ہوگی. اس میں صرف 2 کارکن ہوں گے, ایک اس کا صدر ہوگا اور ایک مینیجر ہوگا. اور یہ کارکن ایسے ہوں گے کہ ان میں they should be honest and competent اور کچھ چاہیے. اور وہ پھر آپ کا یہ مائکرو انویسٹمنٹ پلان ہر گھر کا بنوائیں. الگ الگ ہاؤس ہولڈ کا. main thing to remember is that poverty is at the household level. اگر آپ گھر کے غریب کے گھر نہیں پہنچیں گے تو اس کی حالت نہیں بہتر ہو سکتی. جتنے بھی ٹاپ ڈاؤن اپروچز ہوتے ہیں نا, اس میں وہ گھر تک نہیں پہنچے. بہت پہنچے تو گاؤں تک پہنچ جائیں گے شاید, لیکن گھر تک نہیں پہنچے. اور اسی لیے حمید خان کہتے تھے کہ یہ جو 2 پلرز آف اسٹیٹس ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو پلر ہے آپ کا صدر سے لے کر کے پٹواری تک, اور ایک آپ کا پولیٹیکل پلر ہے نیشنل اسمبلی سے لے کر کے اور یونین کاؤنسل تک, یا آپ عمران خان بنا رہے ہیں ولیج کاؤنسل, بٹ دے آر not capable of reaching each and every household. So یہ 3rd pillar کی ضرورت ہے, which is he used to call it socio-economic pillar. جو چائنیز نے اس کو کبھی ان کا نام دیا, کچھ کلیکٹیوز کا نام دیا, یہ سب چیزیں. تو سارا جو کام ہم کر رہے ہیں, for example now this is 67th year of my working career. اس میں سے 47 ایئرز جو ہے after I left the government, تو وہ اسی کام میں ہے کہ یہ کس طرح سے 3rd پلر جو ہے یہ بنایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں اب کس سٹیج پہ ہے یہ 3rd پلر؟ اگر ہم دیکھیں آفیشلی تو وہ تو ہمیں بڑا کمزور, کیونکہ یہ تو ٹاپ ڈاؤن ہے, باٹم اپ تو میرا خیال ہے شاید آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. Despite all the problems that we face, لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ اپارچونیٹیز آتی ہیں, موقع آتے ہیں. جی. اس پلر کو بنانے کے لیے آپ کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کہ I'm talking of a scale, I'm not talking of just working with few people. اس میں اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کو کس صورت سے یہ منایا جائے کہ آپ یہ کام کریں, تو اس میں میری خوش قسمتی یہ تھی کہ حکومت میں رہتے ہوئے میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی. بالکل. جب بنگلہ دیش میں تو میں نے یہ سیکھا ان کے ساتھ, اختر حمید خان کے ساتھ, جب ایسٹ پاکستان تھا. جب میں کمشنر کراچی تھا 1971 میں, تو اس کے بعد 72 میں جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کمشنر کراچی کی پوسٹ جو تھی ابالش کر دی. اچھا. تو اس سے انہوں نے کہا, بھٹو صاحب نے, واز دا گورنر, کہ ابالش تو آپ کی پوسٹ کرتی ہے لیکن آپ کو سندھ میں ہی رکھیں گے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ نہیں, آپ مجھے پاکستان اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ پشاور بھجوا دیں, کیونکہ اختر حمید خان آ گئے تھے وہاں سے. اچھا وہاں پہ آ گئے. تو خیر وہ میں چلا گیا وہاں. جو کچھ وہاں کومیلا میں اختر حمید خان نے دیکھا تھا وہ میں نے یہاں داؤزئی ایک تھانہ لے کر کے وہاں شروع کیا.
ڈاکٹر حمید خان جا رہے تھے مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی, وہاں ان کو وزٹنگ پروفیسر بنا لیا تھا, انٹرنیشنل وہ تھے. تو خیر جاتے جاتے وہ آئے میرے پاس, دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, بڑے ڈسہارٹڈ تھے کہ وہ آئے ہوئے پاکستان بنگلہ دیش میں پاکستان میں اتنا کام کیا تھا انہوں نے. مجھ سے کہنے کہ تم اپنی منتھلی رپورٹ مجھے بھیج دیا کر, تو میں ان کو وہ بھیج دیتا تھا. تو اس کے اوپر پہلی رپورٹ پہ ان کا خط آیا کہ I see an island of sincerity in a sea of hypocrisy. اچھا. یہاں پر جب آئے تھے تو لوگوں نے کہا جی آپ ہماری مدد کریں, تو انہوں نے انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام دیا. وہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ کا پروگرام کرنے کے وہ میں نے دیا, تو انہوں نے بڑا کہا کہ یہ تو آرکیٹیکٹ کا پلان ہے بڑا زبردست, لیکن ہمیں صرف ڈوم پسند ہے, ہم ڈوم بنائیں گے. ڈوم کیسے بن سکتا ہے جب تک آپ بنیاد نہیں رکھیں گے, دیواریں نہیں بنائیں گے, چھت نہیں بنائیں گے, تو ڈوم کیسے بنے گا. It was very disillusioned, کہتا ہے یہ کرنے والے نہیں. تو یہاں پر جو تھا ہم ڈوم تو نہیں بنا رہے تھے ڈاؤزے میں, تو جو انہوں نے کیا تھا ہم نے تو گھر گھر سے شروع کیا تھا. تو ایک سال بعد ایک سیمینار تھا, تو وہ فاؤنڈیشن نے کچھ پیسے میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ ذرا ایک ہفتے کے لیے آ جائیں اس سیمینار کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اس کو ان کا جواب آیا کہ دس از ویسٹ آف یور منی, ویسٹ آف مائی ٹائم. But I'm so interested in what you're doing that I'm prepared to come to you as your advisor to the academy at a salary of 1,500 rupees. اچھا اچھا. میں نے کہا کہ جناب آپ کیا چاہے, وہ بندہ کیا چاہے. ہاں, دو آنکھیں. 1,500 روپے آپ کے مجھے قبول نہیں ہے, کیونکہ میری تنخواہ اس وقت میں جوائنٹ سیکرٹری تھا 2,100 روپے, تو آپ کو 2,100 روپے دیتا ہے. تو جناب وہ آگے 2 سال میں ہم نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا داؤد زید کو. وہ تو اچھا, یہ بتائیے کہ اس وقت پورا نہیں ہوا, سب آپ نے پورا سنا ہی نہیں. اچھا بتائیے. اچھا پھر حکومت میں جب میں کوشش کر رہا تھا تو کیا ہوا. اچھا, وہ جناب لوگوں نے تو افواہیں شروع کر دی, وہ تو لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں, پختونوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. جناب ایک دن مجھے OSD بنا دیا گیا کہ بھائی یہ آپ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں. اچھا. I was very disheartened. Dr. Hamid Khan was disheartened. And I left the country. اچھا. اور تب میں نے یہ کام شروع کر دیا. پہلے میں جاپان گیا, پھر وہاں سے میں شری لنکا آیا. First opportunity that I got to do this on a long-term basis was UNICEF میں 82 میں کام کر رہا تھا, تو خان فاؤنڈیشن جنیوا نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم خان رورل سپورٹ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان چترال. So that's how I got this opportunity for 12 years to sit in Gilgit and implement the Raiffeisen's principles جو میں نے بتایا. اور وہ علاقہ جو اتنا غریب تھا, اتنا it was the difficult, most harshest terrain in the world, اور وہاں پر لوگوں کی جو آمدنی تھی وہ بالکل جو تھی وہ تھی. Within 10 years ورلڈ بینک کے یہاں پہ جب دیکھا اس پروگرام کو, تو کہا کہ یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہو رہا ہے. 10 سال میں ان کی آمدن بھی دگنی ہو گئی تھی. تو وہاں پر تو 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, ملین, 100,000 also. اس کے اوپر جناب ایک میگسیسے ایوارڈ, پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں, اس کا سپوز ٹو بی ایشین نوبل پرائز. اچھا. وہ 92 میں مجھے ملا, تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلایا. اچھا. یہ اتنا آپ کا کام کی شہرت ہو رہی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں باقی جائے. تو 92 was the first year جہاں پر کہ اس کا ریپلیکیشن شروع ہوا. لیکن 6 مہینے کے اندر ان کا ڈسمسل ہو گیا. وہ پروگرام تو بن گیا تھا, لیکن وہ ریسورسز نہیں ملے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریسورسز آف اینڈ آن ہمیں ملتے رہے.
لیکن ایڈ ہاک بیسس پہ. تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہے، تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں 156 ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں ہم 149 ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں. اچھا، اور ویری گڈ. جو آپ کو میں کہہ رہا تھا یہ تھرڈ پلر، وی ہیو 500,000 پلس کمیونٹی آرگنائزیشنس. لیکن یہ تو صرف ایک ریسیونگ میکینزم بنا ہے نا. سارا مقصد کو اس کو بنانے کے یہ تھا کہ گورنمنٹ کے جتنے ریسورسز ہیں، جو آپ بتائیں نا گورنمنٹ کا کیا کام ہے، سروسز اینڈ سپلائز، اور تو کچھ نہیں ہے نا. لوگوں کو سروس اور سپلائز دے. یہ جو گھر گھر ایک آرگنائزیشنز بن گئے ہیں، 8 ملین 80 لاکھ گھرانے ان کے ممبر ہیں. اگر حکومت کے وسائل جو ہیں وہ ان کے تھرو جانے لگے تو آپ بتائیے پھر غربت کہاں گئی. اچھا، سارے نہ بھی ہوں لیکن اگر ایک سائزبل پورشن گورنمنٹ کا اس میں جانے لگ پڑے، مطلب سوشل سیکٹر کا ہی جانا شروع ہے، ہیلتھ ایجوکیشن یا کچھ اس طرح، تو آپ کی کوئی بات چیت حکومت سے یا کسی سے کوئی اس طرح کی کبھی ہوئی جہاں پہ ولنگنس حکومت نے شو کی ہو یا کوئی سم تھنگ؟ یعنی 37 سال جو میں کرتا رہوں گی تو کیا کرتا رہوں. اچھا، نہیں میں اب موجودہ بات کر رہا ہوں. کبھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایسے ایک دفعہ 92 میں پرائم منسٹر نے بلا کے کہا کہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، یعنی جو آپ نے کہا نا، انہوں نے کہا آپ آ کر کے میری حکومت جوائن کر لیں اور میں آپ کو تمام وسائل دوں گا. میں نے یہی 10 بستہ ان سے عرض کیا کہ جناب میں حکومت سے باہر ہوں، کیونکہ میرا دوزئی کا تجربہ تھا. ہاں لیکن بالکل. حکومت میں رہ کے یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ آر ایس پی میں کیسے ہوا ہے کہ آر ایس پی از اے ناٹ گورنمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی ود اے بورڈ آف ڈائریکٹرز. آپ اگر یہ کرتے ہیں تو پھر اس پہ انہوں نے ابھی ہو کر کے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، بالکل ٹھیک ہے. ستار عزیز تھے اس زمانے میں فائنانس منسٹر، تو انہوں نے 10 بلین کا پروگرام بھی اپروو کیا، 1 بلین دینے کا وعدہ بھی کیا پہلے سال میں. لیکن وہ 500 ملین جو ہمیں پہلے انسٹالمنٹ ملا اس کے بعد کچھ نہیں ملا. لیکن وہ ہم نے انڈاؤمنٹ بنا دیا. تو اس اچھا، لیے انڈومنٹ. ان آر ایس پی جو اب ہے اٹ از کورنگ مور دین 3.5 ملین ہاؤس ہولڈ بالکل ٹھیک ہے. اینڈ 500 ملین پھر باقی آتے رہے کرتے رہے. اس بالکل کے بعد ٹھیک. جیسے جیسے تو وی ہیو ناؤ بیسیکلی 8 dual support programs all over the country. آپ کو شاید سن کے یہ تعجب ہوگا کہ سب سے بڑا پروگرام جو ہے وہ حکومت سندھ نے کیا ہے. اچھا، سندھ اور میں یہ سرائکی بیلٹ میں بھی تو ہے کافی آپ کا؟ سب جگہ ہے، لیکن یہ کہ اچھا. سندھ میں، سندھ پروونس میں جہاں پر 22 رورل ڈسٹرکٹس ہیں، سندھ گورنمنٹ نے اور یورپین یونین نے ہمیں سپورٹ کیا. تو وی آر ناؤ پریزنٹ ان 20 ڈسٹرکٹس، اور ان کی جو 4.5 ملین ہاؤس ہولڈس ہیں اس میں سے 2.7 ملین جو ہیں وہ غریب ہیں، ان کو آرگنائز کر دیا. لیکن وہ دوسری چیز ابھی تک وہاں بھی نہیں ہوئی تھا کہ گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ ان کے، جس دن وہ ہوگا پھر جو آپ چائنا کی بات کرنا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. چلیں سارا نام بھی ہو کچھ، کیونکہ گورنمنٹ نے ظاہر ہے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں کو اس طرح سے بھی خرچنا ہوتا ہے، وہ تو وی کین انڈرسٹینڈ. لیکن کچھ تو آخر میں جاتے ہوئے کوئی اگر آپ سے ہم 1 لائنر پوچھیں ایز اے فیوچر پاتھ وے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ غربت کا دیکھا تو میں نے آپ سے کہ جب سب سے بڑی اہم چیز یہی ہے کہ ون ہیز ٹو بلیو کہ غریب سے غریب جو ہے اس میں بھی صلاحیت ہے اپنی حالت بہتر کرنے. بالکل ٹھیک ہو اس گیا. لیے آپ کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا اگر غربت دور کرنی ہے. اور بالکل یہ ٹھیک بھی ہے. نہیں کہ آپ ان کو پیسے دیں خالی، بلکہ آپ ان سے پوچھ کر کے، مطلب جیسے ہم جب جاتے ہیں جب پوچھتے ہیں غریب ذہنی، یہاں پہ آپ بتاجو ہوگا سندھ میں صرف خواتین کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، 20 لاکھ خواتین ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے. بالکل. اور ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ کیا کر سکتی ہیں.
बिल्कुल उसके लिए उनको लमसम जरूरत होती है पैसों की, ज्यादा नहीं, 15,000, 10,000, 20,000, इससे ज्यादा नहीं चाहिए उनको। लेकिन उसके बाद तो वी हैव क्रिएटेड रिवॉल्विंग फंड कॉल्ड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, हमने आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को हम ये पैसे देते हैं, आप हर एक से ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट फंड बना करके और करें, और उसके बाद जो वो कहते हैं कि हम करके ये पैसे वापस करेंगे तो वो वापस लें, और फिर दोबारा अगर उनको चाहिए तो वो भी लें। बिल्कुल ठीक हो गया। वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस पे गुफ्तगू तो मेरे ख्याल में कई और सेशन भी होने चाहिए, और वो हम करेंगे किसी वक्त। ताहिर, अगर आप वाकई चाहते हैं तो आप जाए, इंशाल्लाह ज़रूर कभी ट्रैवल भी करेंगे, ज़रूर ट्रैवल करेंगे। वो बताएंगे आपको वो गुर्बत से कैसे निकल सकते हैं, निकली है। हाँ बिल्कुल, ज़रूर ट्रैवल भी करेंगे। सीइंग इज़ बिलीविंग। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। हमने ये बजाय इसमें कि रन ऑफ द मिल इंटरव्यू कोई करें, हमने मुनासिब समझा कि शुएब सुल्तान साहब के वैसे कोविड का आपको मैं बता दूं, एक अगर में किया जाए, कोविड की बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक लिस्ट मिली है कोविड में कि HCRC जो है आपका है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उनको पता नहीं कहीं से पता चल गया कि हमें इतनी बड़ी आउटरीच है, तो उन्होंने फिर चंदाना को बुलाया, एंड यू नो ऑन आवर ओन देन वी वर एबल टू हेल्प देम। 126 डिस्ट्रिक्ट्स में 32 मिलियन लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल ठीक है। वो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस जो थे हमारे, उनको उनके साथ लिंक किया। बिल्कुल ठीक है। इस पे अलग से बात करेंगे, ताकि मिक्स ना हो। आप कह रहे थे कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि जहाँ ये ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज मौजूद है वहाँ यू कैन गेट। बिल्कुल ठीक है, इस पे अलग से बात करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर। हमारे प्रोग्राम्स को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे भी हो सके तो